I always say and I want everyone to realize کہ جمہوریت کا جو سسٹم ہے it could be a staircase towards reinstating the system of Islam, which is the system of Sharia, which is the system of Khilafat. اگر تو اس کو اس طرح سے دیکھا جائے اور اس نیت سے اس کے دیکھیں، مطلب میرا کیا ہے، 3.5 سال آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی حکومت رہی، 3.5 منٹ، 3.5 گھنٹے یا 3.5 ہفتے یا 3.5 مہینے بھی کافی تھے اس میسج کو کراس کرنے کے لیے کہ میں ریاست مدینہ تو بناؤں گا لیکن ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بناؤں گا، اس کی جورسپروڈنس میں بناؤں گا. انفارچونیٹلی میں نے فواد چودھری صاحب کی ایک پریس کانفرنس میں ان کو یہ تک کہتے سن لیا، اور وہ ہمارے گروپس میں بھی شیئر ہوئی تھی بات، کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ تو ایک سیکولر آدمی تھے، وہ تو اسلام کی بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو بڑا نیوٹرل سا کنٹری بنانا چاہتے تھے. اینڈ ہی از، آئی ایم سوری بٹ ہی از اے اسپوکس مین آف دا پارٹی when he is speaking in public. تو وہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ، اپنی پارٹی کی پالیسی، اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو، یہ چیزیں وہ اپنے دماغ میں رکھ کے گفتگو کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے ایسی گفتگو کی کہ کچھ سیکولرزم کی گفتگو کر رہے ہیں تو میرے جیسے شخص کے لیے یہ کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ اس کو پیو کر کے ریاست مدینہ بائی ڈیفینیشن لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ریاست مدینہ بائی نیم لانے کا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بائی ڈیفینیشن لانا ہے تو پھر آپ اس کا اسٹرکچرل چینجز کریں گے، اس میں اس کی کانسٹیٹیوشنل چینجز کریں گے، آپ اس کی بیس کو ہی ری بلڈ کریں گے، ریکنسٹرکٹ کریں گے، ری ڈیفائن کریں گے کہ یہ ایسے نہیں ہوگی بھائی، یہ ایسے ہوگی، یہ ان اصولوں پہ ہوگی جن اصولوں پہ خلفائے راشدین نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور جانیں وقف کر دیں، یعنی باقاعدہ قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے. یہ کم لوگوں کو پتا ہے، یہ سنی اسکالر زیادہ ریسرچ اس پہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے پانچوں کے پانچوں خلفائے راشدین قتل ہوئے تھے. یہ کم لوگوں کو پتا ہے، یہ میں پبلکلی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اب آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ ریاب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پانچوں خلفاء قتل ہوئے تھے. پانچوں کے پانچوں خلفائے راشدین کو مارا گیا تھا. کیوں مارا گیا تھا؟ کیونکہ جو سسٹم ان پلیس انہوں نے کر دیا تھا آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، وہ سسٹم، وہ اپوزنگ فورسز نہیں چاہتے تھے کہ وہ سسٹم سروائیو کرے. اور فرام ڈے ون آف دا وصال آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرابلم سٹارٹ ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پرابلمس کو امیڈیٹلی کاؤنٹر کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے while مولا علی was occupied in the تدفین and the whole process of the post departure of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان opposing forces نے اتنا یوز کیا تھا the departure of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب they are very weak psychologically, emotionally, sentimental. ان کی ویکنس اس ٹائم اپنی ایکسٹریم پہ اس ٹائم ہٹ کرنا شروع کر دو. اور کیا کیا معاملات شروع ہوئے، آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے معاملات شروع ہو گئے تھے اسی وقت، فرام دا ویری اسٹارٹ آف خلافت ایرا آف خلفائے راشدین. اور پھر کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، کیسے کیا، وہ زہر کا کیسا، وہ اس کی حدیثیں کون سی ہیں، کیا ریفرنسز ہیں، وہ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو بھی مارا گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، پھر مولا علی کو قتل کر دیا گیا، پھر حضرت امام حسن کو قتل کر دیا گیا. پھر آگے جو سلسلہ شروع ہوا اس کو تو میں خلافت کے زمرے سے باہر سمجھتا ہوں، اور بائی ڈیفینیشن وہ ہے بھی خلافت کے خلفائے راشدین کے دور، وہاں پہ حضرت امام حسن علیہ السلام پہ ختم ہو جاتا. اچھا، اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جیسے یہ سسٹم ڈیمیج ہونا شروع ہوا فرام اپوزنگ فورسز اینڈ ود ان دا سسٹم انہوں نے بلڈ کیا ایک اپوزیشن اور وہ سسٹم کو کولیپس کیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک جب اس سسٹم کے ریوائول کی گفتگو ہوگی تب آپ میں سے تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ آپ اس تحریک کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک رستے سے آ رہی ہے جیسے جناح کی صورت میں آئی تھی. انہوں نے ڈیموکریٹک
سسٹم میں رہتے ہوئے ڈیموکریسی کو بھی دیکھتے ہوئے الیکشنز کو بھی دیکھا، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی اور کہا کہ جیسی میں ریاست کو ایکوائر کروں گا اب میں شریعت کے نفاذ کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی ان کے پلان کو کے مطابق وہ انہوں نے انیشیٹ کرنا تھا ان کو بھی مار دیا گیا، پھر ان کی بہن کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد سسٹم کہاں سے کہاں ڈسٹروائے ہوا۔ اب جا کے اگر عمران خان کہتے ہیں آپ کو کہ ریاست مدینہ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو 3.5 سال میں ریاست مدینہ کی کور کے اوپر، ریاست مدینہ کی ڈیفینیشن کے اوپر جنہوں نے سوری مس ہو گیا آپ کا پوائنٹ، بہت لمبا پوائنٹ ہے، چلے میں پھر تھوڑی دیر میں بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی عمران خان صاحب یا اردوان یا مہاتیر یا anybody that you think of talks about the revival of شریعت خلافت by starting، دیکھیں اگر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عمران خان کیوں نہیں کر سکتے؟ یا شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے؟ یا کوئی اور شخص کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا انٹینٹ ہی نہیں ہے اس طرف جانے کا، ایٹ لیسٹ کلیئر انٹینٹ نہیں ہے، اور اگر کلیئر انٹینٹ نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم لوگ کس وجہ سے یا کس حوالے سے ان کو سپورٹ کریں، صرف اس لیے کہ یہ کوئی اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یا یہ بہتر لوگ ہیں، باقی بہت برے لوگ ہیں۔ یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں، پرائمری چیز ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اس وقت پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی دنیا میں کہیں مسلمانوں کے سسٹم، اسلام کے سسٹم کو رینسٹیٹ کرنے کی کاوش میں لگا ہوا ہے؟ اگر کوئی ایسی کاوش کر رہا ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے بھی اس کے ساتھ ہیں اور وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہیں جہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ان پلیس لانے کی کوشش ہو رہی۔ اگر نہیں ہے تو پھر آؤٹ رائٹلی ہم نہیں ہیں، ہم کسی ایسے سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اپنا نام، اپنا ووٹ، اپنی رائے، اپنی پریزنس، اپنی فیلنگز ایسے کسی سسٹم سے اٹیچ نہیں کرنا چاہتے کہ جو سسٹم اس سسٹم کی پیداوار ہے جس نے ہمارے خلفائے راشدین کو ٹف ٹائم دیا اور ان کو شہید کر کے ان کے سسٹم کو کلیپس کیا۔ ایسے کسی سسٹم کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے۔